ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، پیارے آقا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا. کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آئے. غور سے سن لو، نبی پاک کا دور، اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتا ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار بازار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا. سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی. حضرت ابوبکر کی قسمت پر جان قربان. نبی پاک نے پتہ انہیں کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل خلیلی، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کتابوں میں، اوراق میں، صفحات میں جو عربی عبارت دیکھتے ہیں بس سمجھتے ہیں کہ وہ دین بن گیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ دین اس لیے نہیں بنا کہ اس کو کتاب والے نے درج کر دیا، بلکہ دین بننے کے لیے ایک اصول مرتب ہے کہ ہر وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ سے ثابت ہوگا تب جا کر وہ دین بنے گا. اور پھر دین اسلام کا یہ اصول ہے اور نظریہ اسلام نے دی ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. میں نے ایک کلپ سنا جس میں موصوف اس بات پر زور دے رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں اور بڑی عجیب انداز میں اور عجیب لہجے میں اس پہ اپنے لفظی زور ڈالتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انگوٹھے چومنا یہ بہت بابرکت عمل ہے. اور جب میں نے دلائل سنے تو پھر میں یہی سمجھا کہ صرف الفاظ کا زور ہے، لہجے کا زور ہے، دلائل کا زور اس میں ہے ہی نہیں. وہ پیش کر رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤذن کی اذان ہوئی اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھے چومے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیکھا اور فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت شفاعتی، کہ جس نے میرے خلیل جیسا عمل کیا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی. اور لوگ سبحان اللہ کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، وہ واہ واہ کروانے پہ لگے ہوئے ہیں. اب کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا، کسی نے اس بات کو تہ تک نہیں دیکھا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل ہوا، آپ نے اس پر یہ الفاظ فرمائے کہ جو میرے خلیل جیسا عمل کرے گا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی ہے. تو کیا جانثار صحابہ میرے نبی کے اور بھی ہیں؟ ان میں سے کسی ایک صحابی کا عمل آپ دکھا سکتے ہیں؟ اور پھر جب روایت کے متعلق ہم نے دیکھا کہ یہ روایت کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، تو یہ مسند دیلمی کی روایت ہے جس کو تمام محدثین نے لا یصحو لا یصحو لا یصحو کے الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. ہم ناظرین بنیادی طور پر دین کے اصولوں کو بھول چکے ہیں. ہر سنی سنائی بات کو ہم نے دین بنا لیا ہے. کہنے والا ہے جی بہت بڑا عالم ہے، کہنے والا کون ہے؟ بہت بڑے چینل کا مالک ہے. کہنے والا کون ہے؟ بہت بڑے حضرت کا بیٹا ہے. کہنے والا کون ہے؟ وہ بہت خوبصورت چہرے والا ہے، باریش آدمی ہے، سر پہ پگڑی امامہ ہے، لہذا اس کی بات ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کسی بات کے ٹھیک ہونے کے لیے یہ دلائل نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ عمل جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے. نقلی طور پر تو میں اس کو ثابت کر چکا ہوں کہ یہ روایت تمام محدثین کے ہاں ضعیف ہے. اور اگر اس کو عقلی طور پر لیں، عقلی طور پر بھی یہ روایت ٹھیک نہیں محسوس ہوتی، اس لیے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینے والا بندہ وہ ہاں نام لے رہا ہے اور میں یہاں پر انگوٹھے چوم رہا ہوں.
یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ جس جگہ سے نام محمد نکلا ہے پھر جا کر ان ہونٹوں کو چومنا چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں کرتا۔ نام کہیں کوئی لے رہا ہے اور لینے والا نہیں چوم رہا، یہ سننے والا چوم رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ آذان کے اندر دو ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے، ایک اللہ کا اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ ان دونوں کی محبت کا تقابل کریں کہ ان میں سے زیادہ محبت کے لائق کون ہے، تو یقیناً جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں۔ تو پھر اگر محبت کی یہی دلیل بنا دی جائے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومے جائیں، تو پھر اللہ زیادہ محبت کا حقدار ہے، پھر اللہ کے نام پہ بھی انگوٹھے چومنے چاہیے۔ لیکن اللہ کے نام پہ کوئی نہیں انگوٹھے چومتا، اور صرف سیدنا صدیق اکبر ہی چومتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ کیا باقی صحابہ میں محبت نہیں پائی جاتی، یا کیا ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں؟ ایک امت کو غلط راستے پر اور بے دینی کی طرف اور لغویات کی طرف لگا دیا گیا کہ بس انہی چیزوں میں لگ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرے۔ تو یاد رکھیں میرے دوستو بزرگوں، دین اس کا بنیادی اصول ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ ہر وہ بات دین بنے گی جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے۔ اور موصوف جب دوسری دلیل دینے لگے تو میں اس پر ہنسبی سے ہی بڑا تعجب بھی کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ پھر آگے سے واہ 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 واہ۔ کسی کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ اپنے متعلق کیا رائے دیتے ہیں، آپ کے چہرے پر اینک بھی لگی ہوئی ہے اور آپ دلیل دے رہے ہیں کہ جو شخص نام محمد پر انگوٹھے چومے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، تو آپ اپنے متعلق کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ نے اپنے چہرے پر اینک جو لگا کے رکھی ہے، کیا آپ نام محمد پر انگوٹھے نہیں چومتے، یا آپ کے چومنے کے اندر کوئی شک ہے، مشکوک ہے، نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے؟ اس طرح کی لغویات ہمارے دین کا حصہ بن گئی، جس وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔